بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فلاسفی میں یا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی انفارمیشن کے لیے میں آج ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ کئی گروپس میں یہ انفارمیشن بہت تیزی سے پھیلی جاتی ہے، اور خاص طور پر جو ڈاکٹر صاحبان اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں، زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، تو وہ مستقبل کے لیے بڑی بڑی پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ ایک سوال بہت آیا رہتا ہے کہ نوسورز جو ہیں یا نوزوڈ جو ہیں ہومیوپیتھک، ان کو خرید لیا جائے، کہیں یہاں پابندی نہ لگ جائے۔ کیوں یہاں پابندی لگ جائے گی؟ وہ فرماتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، دیکھیں یورپ میں بھی، یو ایس میں بھی نوزوڈس پہ پابندی لگ گئی ہے، اب وہاں کمپنیاں نہیں بنا رہی، تو اس لیے ہو سکتا ہے یہاں بھی وہی رولز اپلائی ہو جائیں کہ نوزوڈس پہ پابندی لگ جائے۔ جو لوگ ہومیوپیتھی سے واقف نہیں ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن مختلف ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اس میں پلانٹ کنگڈم بھی ہے، اس میں منرل کنگڈم بھی ہے، اس میں بہت ساری اینیمل کنگڈم بھی ہے۔ اسی طرح زہروں سے بھی مختلف دوائیاں حاصل کی جاتی ہیں، اسی طرح بیماریوں سے بھی، بیماری کے کسی خاص حصے سے بھی دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ تمام ذرائع علاج میں ہوتا ہے، ایلوپیتھی میں بھی ہے، ہومیوپیتھی میں بھی ہے۔ تو نوزوڈ جو ہوتے ہیں وہ بیماریوں سے، میں سادہ کر رہا ہوں عام پبلک کے لیے، اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر، کہ ان بیماریوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ مثلا ٹی بی کے بیماری کے کسی خاص حصے سے پروسیس کر کے، اس کا ہومیوپیتھی کا اپنا طریقہ ہے، پروونگ ہے، کس طرح میڈیسن حاصل کی جاتی ہے، کس طرح پوٹنٹائز کی جاتی ہے۔ نوزوڈ ان دوائیوں کو کہتے ہیں، جیسے ٹی بی کے مواد سے جو دوائی بنائی گئی ہے اس کو ٹیوبرکلائنم کہتے ہیں یا بیسیلینم کہتے ہیں، اس طرح کی دوائیاں ہیں۔ تو نوزوڈ ان دوائیوں کو کہتے ہیں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں، اور دور دور تک ایسا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا، اسٹوروں پہ بھی بھری پڑی ہیں، آپ جتنا چاہیں آرڈر کر کے منگا لیں۔ جو ڈاکٹر صاحبان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یورپ امریکہ میں اس پہ پابندی لگ گئی ہے یا وہاں دستیاب نہیں ہے، تو ان ڈاکٹر صاحبان کی انفارمیشن عام طور پر اپنے صوبے تک ہی محدود ہوتی ہے یا شہر تک ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے بس ایسے سنا کے کانسپیریسی تھیوری کے طور پر بات کو پھیلانا شروع کر دیا ہوتا ہے تاکہ وہ صاحب علم نظر آئے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے میں وضاحت کر دوں کہ پاکستان میں نہ کوئی ایسی پابندی ہے نوزوڈ پہ، نہ ہی کوئی لگنے والی ہے، نہ ہی دور دور تک اس کا کوئی امکان ہے، اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ جو مس انفارمیشن ہوتی ہے یا ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، میں عرض کر دوں کہ میرا اکثر یورپین ممالک میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، یو کے میں بھی کافی عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا، باقی ملکوں میں بھی جانا آنا، گلف میں بھی رہا، کہیں بھی کوئی بھی میڈیسن ہومیوپیتھک پابندی نہیں ہے، کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو اس کے پیچھے جب میں حکمت اور لم بتا دوں گا تو سمجھ آ جائے گی۔ وہاں پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز پرسکرائب کر سکتے ہیں ایک خاص لیول کے علاوہ۔ عام ہومیوپیتھک میڈیسن اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہیں، کسی قسم کی فارمیلٹی نہیں ہے۔ جیسے آپ سادہ پین کلر وغیرہ لے لیتے ہیں، جیسے ملٹی وٹامن لے لیتے ہیں، اسی طرح ہومیوپیتھک میڈیسن پوٹینسی اکثر ممالک میں اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہیں، آپ کو پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایلوپیتھی میں بھی کچھ دوائیاں ایسی ہیں، ہومیوپیتھی میں بھی ہیں، حکمت میں بھی، ہربل میں بھی کچھ ایسی ہیں، لیکن ایک خاص سچویشن کے بعد ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بھی پرسکرپشن لکھنی ہے تو میڈیسن ملنی ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھنی ہے تو ملنی ہے، اسی طرح ہربلسٹ نے بھی، یا نیچرل جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، علاج کرنے والے ہیں، نیچروپیتھ ان کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی لکھنی ہے تو میڈیسن ملنی ہے، اوور دا کاؤنٹر نہیں ملتی۔ اوور دا کاؤنٹر نہ ملنے کو یہ کہہ دیا گیا کہ پابندی ہے، وہ تو ہر چیز پہ پابندی ہے، وہاں کا سسٹم ہے، ڈاکٹر لکھے گا، کیونکہ وہ ریکارڈ میں رکھے گا آپ کے ساتھ، کیس کے ساتھ وہ لکھے گا، پرسکرائب کرے گا، تو وہ آپ کو دوائی ملے گی۔ انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہ ہونے والا ہے، دیر سویر ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنل طریقہ کار کے مطابق چلیں گے تو ظاہر ہے پھر اوور دا کاؤنٹر آپ خود جا کے نہیں لے سکیں گے۔ فارمیسیز کا مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے، ایلوپیتھک میڈیسن لینے کا اتفاق نہیں ہوا، تو میرے سمجھ کے مطابق پابندیاں لگ چکی ہیں، یہ لگ رہی ہیں، آپ اپنی مرضی سے جا کے کوئی میڈیسن
نہیں لے سکتے، یا کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو آپ اپنی مرضی سے بتاؤ پیشنٹ یا پیشنٹ کے لواحق کے طور پر نہیں لے سکتے۔ بالکل یہی اصول ہے، اور یہ بہت اچھا اصول ہے کہ ہر کوئی جا کے ہومیوپیتھک میڈیسن نہ لے لے، خاص طور پر ایسی جو ڈیپ ایکٹنگ ہے۔ تو اوور دا کاؤنٹر نہ ملنے کو پابندی کہہ دیا گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں وہاں کے رجسٹرڈ، تو آپ کوئی بھی میڈیسن منگوا سکتے ہیں، پرسکرائب کر سکتے ہیں، آپ کے پیشنٹ جا کے وہاں سے خرید سکتا ہے۔ اب ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ اس وجہ سے پابندی ہے، ہر دوائی پہ پابندی ہے جو ایک خاص لیول سے اوپر ہے۔ مثلا فرانس میں 30 تک ملتی ہے، میرے خیال میں ڈنمارک وغیرہ میں 6 اور 12 تک ملتی ہے۔ اگر 30 چاہیے یا اوپر کی چاہیے تو آپ کو جا کے وہاں سے پرسکرپشن ڈاکٹر سے آپ نے لینی پڑے گی۔ ناروے میں بھی 30 تک مل جاتی ہیں۔ یو کے میں اوور دا کاؤنٹر عام طور پر کوئی میڈیسن نہیں ملتی، لیکن جو ہومیوپیتھک فارمیسیز ہیں ان پہ جا کے آپ کوئی بھی پوٹینسی لے سکتے ہیں، وہاں اجازت ہے، کیونکہ وہاں کا ڈاکٹر آپ کو خود پرسکرائب کر دے گا، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آرڈر آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، میں رجسٹرڈ ہوں یو کے میں، یورپ میں، تو میں کرتا رہتا ہوں، میڈیسن بھجواتا رہتا ہوں۔ ہم میرا سب آفس آپ کہہ لیں یو ایس میں ہے، وہاں سے جو بھی میڈیسن چاہتے ہیں ہم بھجواتے ہیں، کبھی کہیں رکاوٹ پیش نہیں ہے، ذرا سی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ خود پبلک تو نہ خریدے نا، سیدھی سی بات ہے۔ اس پبلک کے نہ خریدنے کو نہ سمجھ آنے کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی انفارمیشن آتی ملتی ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو، اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، گروپس میں عام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کسی بھی ہومیوپیتھک نوزور پہ یا میڈیسن پہ کوئی پابندی نہیں۔ اب ایک اور آتا ہے بزنس کا پوائنٹ آف ویو۔ بزنس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر پابندی نہیں بھی ہے کچھ دوائیوں پہ، تو اوور دا کاؤنٹر وہ اسٹور والا، شاپ والا وہی میڈیسن رکھے گا نا، فارمیسی والا یا جنرل اسٹور ہے اس کا بھی، جو بکتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو بکتی نہیں ہے یا عام طور پر نہیں اس کو پرسکرائب کیا جاتا تو وہ نہیں ملے گی۔ مثلا آج بھی پاکستان کے چھوٹے علاقوں میں میرا نہیں خیال 1 ایم یا اس سے اوپر کی دوا ایزیلی ملتی ہے، وہی دوائیاں 30-200 والی ہر جگہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 ایم والی کیوں نہیں ملے گی ایک چھوٹے علاقے میں؟ اس لیے نہیں ملے گی کہ وہاں عام طور پر پرسکرائب نہیں کی جاتی، وہاں عام طور پر استعمال تھوڑی ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کو خریدار کم ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے عام طور پر چھوٹے علاقے میں وہ دوائیاں، چھوٹے شہروں میں دوائیاں ہائی پوٹینسی میں نہیں ملتی۔ اب اگر ہائی پوٹینسی کی چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ کہاں سے آ گیا کہ اس پہ پابندی ہے؟ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہاں کے اسٹور والے نے اتنی مہنگی دوا کیوں رکھنی ہے جب اس کی چلنی ہی سال میں 2 دوائیاں ہیں، 4 دوائیاں ہیں۔ اس نے برائیونیا رکھنی ہے 200 میں، 30 میں آرسنیکل بم رکھنی ہے، رسٹاکس رکھنی ہے، آرسنیکل بم رکھنی ہے، ایپیکاپ رکھنی ہے نا، جو آئے دن چلنی ہے۔ یہ بزنس کا اصول ہے، یہ یورپ امریکہ میں بھی ہے، وہ ہم سے بزنس میں کم سمجھدار تو نہیں ہے نا، وہاں بھی وہ وہی رکھیں گے جو عام ہے، جو اکثر چلتی ہیں، جو آئے دن چلتی ہیں۔ اسی طرح یو اے ای میں کچھ بعض اوقات پیشنٹ کہتے ہیں نہیں ایناکارڈیم وہاں سے نہیں ملے گی، پابندی ہے۔ وہ اس لیے نہیں ملتی کہ وہاں وہ اتنی یوز نہیں ہوتی، مثال کے طور پر، یا کوئی اور دوائی وہ اتنی نہیں چلتی تو ان سٹورز نے نہیں رکھی۔ لیکن جن کو چاہیے ہوتی ہے یو اے میں بھی میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں سٹور پہ چلے جائیں، وہاں مل جائے گی، کیونکہ وہ بڑے سٹورز ہیں یا ان کے پاس بہت زیادہ آرڈرز آتے ہیں، دوائیاں مل جاتی ہیں۔ سو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، جو لوگ سمجھ سوجھ بوجھ میں اتنے نہیں ہیں، جن کا ویژن انفارمیشن نہیں ہے، مگر وہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے قابل آدمی ہیں، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، ہمیں بہت علم ہے، ہم دنیا جہان کی خبریں رکھتے ہیں، یہ ان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، اور ان کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، نہ اب کوئی واسطہ ہے، نہ آئندہ کوئی واسطہ ہوگا۔ اگلے کسی مرحلے پہ ہم 2 اور اہم ترین ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ ایک یہ کہ یو کے کی NHS نے، نیشنل ہیلتھ سروس نے ہومیوپیتھی پہ پابندی لگا دی ہے۔ میں اس زمانے میں وہیں تھا جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، لنڈن میں ہی تھا، ہومیوپیتھس وہاں ملتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس پہ میں تفصیلی بات کروں گا کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے، اس تحریک کا مقصد کیا تھا، اور اس سے مراد کیا تھا اور لیا کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک جو اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان کو سننا پڑتا ہے یا اس کا جواب دینا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہومیوپیتھک دوائیاں شراب سے بنتی ہیں یا الکوہل ہوتا ہے، یا شراب ان کا لازمی جزو ہے یا نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اگلے کسی مرحلے پہ۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ایک سوال ہوتا ہے کیا ہومیوپیتھک دوائیوں میں اسٹیرائڈس ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم لیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے اگر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، کوئی بھی اس طرح کا سوال جو آپ کی سمجھ میں ہو، دل میں کل بلا رہا ہو، جس کا جواب نہ مل رہا ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ میں انشاءاللہ ہر اس سوال کو لوں گا جو عام طور پر ہم میرے جیسے چھوٹے لوگ، چھوٹے سمجھ والے لوگ، چھوٹی ذہانت والے لوگ خام خواہ اپنا روب داب جمانے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔